بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم مکرم حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، گزشتہ دروس میں ہم نے عظمت صحابہ سیریز کے تحت آپ کے سامنے عشرہ مبشرہ بالجنہ کی مفصل سیرت بیان کی تھی. یہ سب کے سب صحابہ اکرام جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نام لے کر جنت کی خوشخبری سنائی تھی، ان کا تعلق مہاجرین سے ہے. آج کے درس میں ہم ایک ایسے صحابی کی سیرت آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں جن کا تعلق انصار سے ہے اور جن کی سیرت میں صحابہ اکرام کی عظمت کا پہلو بہت ہی واضح ہے. آخر کیوں اللہ رب العالمین نے ان صحابہ اکرام کو یہ مقام و مرتبہ عطا کیا؟ دنیا کے اندر ہی انہیں جنت کی خوشخبری سنائی، ان کے دلوں کی طہارت اور پاکیزگی کی گواہی دی. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی کا انہیں خطاب عطا کیا کہ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے پرکھ لیا ہے، جانچ لیا ہے کہ ان کے دل میں صرف اور صرف تقوی ہے. وعلم ما فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے اچھی طرح جان لیا ہے کہ ان کے دلوں کے حال کیا ہے. تو ایک ایسے صحابی کی سیرت ہم آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتے ہیں جن کی سیرت میں یہ تمام امور بالکل نمایاں ہیں. وہ صحابی ہیں کعب بن مالک الانصاری الخزرجی العقبی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کا تعلق انصار سے ہے. وہ انصار جنہوں نے اپنا سب کچھ ہجرت کرنے والوں پر قربان کر دیا تھا، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر آیت نازل کی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دینے والے. مہاجرین کے ساتھ ان کی کوئی جان پہچان پہلے سے نہیں تھی، انہیں جانتے نہیں تھے، ان کے رشتہ دار نہیں تھے. صرف دین کے نام پر اپنا سب کچھ ان کے لیے نچھاور کر دیا تھا. یہ مہاجرین جو اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ پہنچے، اگر یہ انصار نہ ہوتے ان کو سہارا دینے والے تو ان کے لیے ممکن نہ ہوتا کہ مدینہ جا کر آسانی کے ساتھ اپنے دین کی حفاظت کریں اور اللہ رب العالمین کے دین کی نشر و اشاعت کریں. دین کی نشر و اشاعت میں ان انصار کا بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا رول ہے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں ایک انصاری ہوتا.
لولا الہجرۃ لکنت امرأ من الانصار. تو انصار کا کردار، انصار کا رول اسلام کی نشر و اشاعت میں بالکل واضح ہے، بالکل نمایاں ہے. آج ہمارے اس معاشرے کی حالت یہ ہے کہ ایک انسان اپنے ہی بھائی کا حق غصب کر لیتا ہے، اپنی سگی بہن کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دیتا. اور یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ جن کے ساتھ کوئی جان پہچان نہیں، صرف رشتہ دین کا ہے، اور اپنے اس دینی بھائی کے لیے اپنی جائیداد میں سے آدھا حصہ دینے کے لیے وہ آفر پیش کر رہے ہیں کہ میرے پاس اللہ رب العالمین نے بڑی جائیداد دی ہے، اس میں سے آدھا آپ قبول کر لیں. کسی کے پاس ایک سے زیادہ بیوی ہے تو اپنے مہاجر بھائی کے لیے آفر رکھتے ہیں، ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان میں سے جو آپ کو پسند ہو آپ ان سے نکاح کر لیں، میں انہیں طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد آپ ان سے نکاح کر لیں. ایسی مثال پوری دنیا کی تاریخ میں آپ کو دوسری نہیں مل سکتی جو ان انصار نے اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے پیش کی ہے. ایثار و قربانی کی اس سے عظیم مثال دنیا کی تاریخ میں آپ کو دوسری نظر نہیں آئے گی. کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش نصیب صحابہ اکرام میں سے ہیں جو بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر موجود تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اسلام کی نشر و اشاعت میں مشغول تھے، لیکن خفیہ طریقے سے، رازدارانہ طریقے سے لوگوں تک اسلام پہنچاتے تھے. ڈر تھا کہ مکہ والوں کو، مکہ کے سرداروں کو پتہ چل جائے تو ابھی ٹارچر شروع ہو جائے گا، ابھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑیں گے وہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم کا خوب استعمال کرتے، اسے غنیمت سمجھتے تھے، کیونکہ حج کے موسم میں دنیا کے کونے کونے سے لوگ مکہ مکرمہ تشریف لاتے حج کے لیے. زمانہ جاہلیت میں بھی خانہ کعبہ کا تقدس ان کے دلوں میں باقی تھا، اور انتہائی احترام اور تقدس کی نگاہ سے خانہ کعبہ کو اور خانہ کعبہ کی خدمت کرنے والوں کو دیکھتے تھے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ پڑھیں، آپ کی سیرت پڑھیں، پائیں گے کہ ابھی آپ نبی نہیں بنے ہیں، اس سے پہلے ہی خانہ کعبہ کی تعمیر میں اللہ کے رسول شرکت کر رہے ہیں قریش کے ساتھ. قریش کا حلال مال جب خانہ کعبہ کی انہوں نے تعمیر شروع کی کم پڑ گیا، اس لیے اس علاقے کو جسے ہم حطیم یا حجر کہتے ہیں اسے انہوں نے باقی چھوڑ دیا کہ اسے ہم حرام مال سے مکمل نہیں کر سکتے. جو حلال مال تھا وہ ہمارا ختم ہو چکا، ہم اسے ایسے ہی چھوڑ دیں گے لیکن حرام مال کا استعمال اس میں نہیں کریں گے. دیکھیں کتنا تقدس خانہ کعبہ کے تعلق سے ان زمانے جاہلیت کے کفار کے دلوں میں بھی موجود ہے. یہاں تک کہ ان کا جذبہ دیکھیں، گرچہ یہ عمل آپ کو عجیب و غریب لگے لیکن خانہ کعبہ کے تقدس کا ان کے دلوں میں جذبہ کیا تھا. ذرا دیکھیں کہ جب طواف کرتے تو اپنے لباس کو اتار دیتے، اس لیے کہ جن لباسوں میں ہم نے گناہ کیا ہے اس لباس میں خانہ کعبہ کا طواف کیسے کریں. تو خانہ کعبہ کا یہ احترام ان کے دلوں میں تھا. حج کے موسم میں دنیا کے کونے کونے سے لوگ مکہ مکرمہ تشریف لاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کو غنیمت کی طرح دیکھتے اور چپکے سے باہر سے آنے والے لوگوں سے ملتے اور ان کے سامنے اسلام پیش کرتے. مدینے کے لوگوں کے دلوں میں اللہ رب العالمین نے ایک عجیب و غریب نرمی رکھی ہے اور ہر شخص اسے محسوس کرتا ہے. آج بھی آپ چلے جائیں، مکہ میں کچھ دن رہیں، مدینے میں کچھ دن رہیں، آپ کو احساس ہو جائے گا کہ مدینے کے لوگ دوسرے ہیں دنیا کے لوگوں سے. وہاں کے لوگوں کا اخلاق و کردار، وہاں کے لوگوں کی سوچ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے تعلق سے بالکل الگ ہے. اس نظریے سے ہم نہیں سوچ سکتے جس نظریے سے وہ سوچتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے انہیں بڑا رقیق القلب بنایا ہے، انہیں بڑا نرم دل بنایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے
اسلام پیش کیا اور 6 لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش سے اسلام قبول کر لیا. آئے تھے مدینے سے حج کرنے کے لیے، جسے اس وقت یثرب کہا جاتا تھا. ہجرت کے بعد اس کا نام بدل کر مدینۃ النبی پڑ گیا. اس سے پہلے اسے یثرب کہتے تھے. تو یثرب سے جو لوگ آئے تھے ان میں سے 6 لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے اسلام قبول کر لیا. یہ گئے واپس یثرب اور وہاں پر اسلام کی نشر و اشاعت شروع کی. دوسرے سال جب یہ دوبارہ حج کے موسم میں آئے حج کے لیے تو ان کی تعداد 12 ہو چکی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملتے ہیں، انہیں اسلام کی تعلیم دیتے ہیں اور چپکے سے ان کے ساتھ ایک گھاٹی میں، جسے عربی میں عقبہ کہتے ہیں، جو مینا کے بالکل بغل میں، آپ جب حج کرنے جائیں تو 3 جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں. جمرہ اولا، اس کے بعد وسطیٰ، پھر اس کے بعد عقبہ. جو آخری جمرہ ہے جو کہ مینا سے سب سے دور اور مکہ سے سب سے قریب ہے، اسی کے بغل میں ایک گھاٹی تھی جسے عقبہ کہا جاتا تھا. یہاں پر اللہ کے رسول رات کے اندھیرے میں چپکے سے ان کے ساتھ ملتے ہیں اور آگے کی پلاننگ کرتے ہیں کہ کیسے اسلام کی دعوت مکہ سے باہر ہم پھیلائیں. وہاں پتہ چلتا ہے کہ مدینے کی سرزمین اسلام کی دعوت کے لیے بڑی سازگار سرزمین ہے. یہ صحابہ اکرام واپس جاتے ہیں اور پھر ان کی محنتوں کے نتیجے میں اگلے سال یہ تعداد 70 سے زائد ہو جاتی ہے، 74-75 کے قریب. یہ صحابہ اکرام سن 13 ہجری میں، یعنی اللہ کے رسول کی زندگی کا مکے کے اندر آخری سال جو تھا، سن 13 نبوت میں، ہجری کا رہا ہوں، سن 13 نبوت میں، یعنی ہجرت سے جسٹ پہلے حج کے موسم میں یہ صحابہ اکرام آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر ان کے ساتھ ملاقات کا وعدہ کرتے ہیں اسی گھاٹی کے اندر کہ چپکے سے ہم جائیں گے، آپ وہاں پر تیار رہیں، ہم آپ کے ساتھ آگے کی پلاننگ کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب کے ساتھ، جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تشریف لے جاتے ہیں اور اس سے پہلے ہی یثرب کے یہ صحابہ اکرام جن کی تعداد 70 سے زائد ہے اس گھاٹی میں انتظار کر رہے ہیں اللہ کے رسول کا کہ اللہ کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا ہے آئیں گے رات کے آخری پہر اور آگے کی ہم پلاننگ کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں اور پھر ہجرت کی پوری پلاننگ اسی گھاٹی کے اندر طے ہوتی ہے، پورا معاہدہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے پاس جاؤں گا اپنا سب کچھ چھوڑ کر، تو مجھے تم کیا دو گے؟ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنے بہو بیٹیوں کی حفاظت کرتے ہیں اسی طرح آپ کی حفاظت کریں گے. سب کچھ عہد و پیمان طے ہو جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ربیع الاول کے مہینے میں مدینے کی طرف ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں جب اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت ملتی ہے. یہ صحابہ اکرام جو اس گھاٹی میں اللہ کے رسول کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، انہیں اللہ رب العالمین نے بڑا اونچا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے. بیعت عقبہ کے اندر شامل یہ صحابہ اکرام اسلام کے ستون ہیں، ریڑھ کی ہڈی کی طرح. اس بیعت عقبہ ثانیہ میں کعب بن مالک الخزرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، بلکہ خود انہوں نے اس واقعے کی پوری تفصیل روایت کی ہے. بیعت عقبہ ثانیہ کی جو تفصیل آپ کو سیرت اور تاریخ کی کتابوں ملیں گی، وہ کس صحابی کے واسطے سے مروی ہے؟ اسی کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے ان کی سند سے، ان کے توسط سے یہ پورا واقعہ مروی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد ہجرت کر کے تشریف لے جاتے ہیں اور پھر اسلام کی نشر و اشاعت یہاں مدینہ طیبہ کے اندر شروع ہوتی ہے. مکہ والے مدینہ پہنچنے کے بعد مسلمانوں کا پیچھا نہیں چھوڑتے، حالانکہ ان مسلمانوں نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا تھا. دشمنی کس بات پر تھی؟ صرف کلمہ توحید کی وجہ سے، اس کے علاوہ کوئی دشمنی نہیں ہے.
انہوں نے نہ کبھی انہیں گالی دی تھی، نہ کبھی ان کے ساتھ کوئی برا برتاؤ کیا تھا، نہ ان کی بہو بیٹیوں کو چھیڑا تھا، نہ کبھی ان کا کوئی مال غصب کیا تھا، کچھ نہیں۔ ان کا جرم فقط یہ تھا کہ انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کا اقرار کر لیا۔ اس کے باوجود کہ انہیں اپنے گھر سے باہر جانا پڑا، اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا، جائیداد چھوڑنا پڑا، رشتہ دار چھوڑنے پڑے، مدینے میں جا کر بھی ان کو چین کی سانس مکہ والوں نے لینے نہیں دی، اور وہاں پر ان کے اوپر حملہ کر کے انہیں صفحہ ہستی سے مٹانے کی سازش رچنے لگی۔ یہاں تک کہ انہوں نے آپس میں عہد و پیمان کیا کہ ملک شام کی جو ہماری تجارت ہوتی ہے اس میں اچھا خاصا ہمیں منافع ملتا ہے، اور اسی سے مکے کی معیشت قائم تھی۔ انہوں نے عہد کیا کہ اس سال جو کچھ اس تجارت سے منافع ہوگا پورا کا پورا ہم صرف کر دیں گے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے۔ یہ پوری پلاننگ ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ اس طرح مکہ والے ہمارے خلاف پوری تیاری کر چکے ہیں، اب جو ان کا قافلہ شام کی طرف جانے والا ہے، اس قافلے سے جو کچھ ان کو فائدہ ہوگا وہ ہمارے خلاف استعمال ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک ٹیم کو اس راستے پر لگا دیا جاسوسی کے لیے کہ جیسے اس راستے سے وہ گزرے ہمیں خبر کر دیں، انہیں ہم پہنچنے ہی نہیں دیں گے ملک شام، تاکہ وہ ہمارا بعد میں صفایا کرنے کے بارے میں سوچے، اس سے پہلے ہی ہم ان کی جڑ کاٹ دیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول کو خبر دیتے، ان کو پکڑتے، اس سے پہلے ہی بچ بچا کر یہ ملک شام پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری پلاننگ کی کہ واپسی کے موقع پر ان کو پکڑا جائے۔ اسی لیے زید بن حارثہ، زید بن سعید رضی بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے بھیجا تھا ان کی خبر لینے کے لیے۔ بعد میں جنگ بدر اسی مناسبت سے پیش آئی ہے، جب خبر ملی کہ ادھر سے ابو سفیان کا قافلہ شام سے نکل چکا ہے اور عنقریب یہاں بدر کے آس پاس سے نکلنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صحابہ اکرام کو لے کر نکلے قریش کے اس تجارتی قافلے کو پکڑنے کے لیے۔ ارادہ بالکل یہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ ہماری جنگ ہوگی، جنگ کی تیاری کر کے نہیں نکلے تھے۔ تعداد 313 تقریباً، اور ہاتھ میں صرف وہ اسلحے جو سفر کے لیے ضرورت پڑتے تھے، جن کی ضرورت سفر میں انہیں پڑتی تھی، بس ان اسلحوں کو لے کر وہ نکلے۔ کہیں ذہن و دماغ میں یہ خیال نہیں آیا تھا، یہ ڈر نہیں تھا کہ جنگ کی نوبت آ سکتی ہے۔ بہرحال یہ صحابہ کرام نکلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن اللہ رب العالمین نے کچھ الگ ہی مقدر کر کے رکھا تھا۔ قریش کا یہ تجارتی قافلہ آسانی کے ساتھ بچ بچا کر پھر نکل گیا، ان کے ہاتھ نہیں آیا۔ اور ادھر سے جب مکہ والوں کو خبر ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ خطرے میں ہے، تو ابو جہل ایک بڑا لشکر لے کر، جس کی تعداد تقریباً 1000 کے قریب ہے، پورے ساز و سامان کے ساتھ، اسلحوں کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ جنگ کے لیے نکل پڑا بدر کے میدان کی طرف۔ راستے میں خبر بھی ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ بچ کر نکل چکا ہے، اب کوئی اس قافلے کو خطرہ نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم واپس چلتے ہیں، جس مقصد سے نکلے تھے وہ مقصد تو حاصل ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود نہیں مانا، موت کھینچ رہی تھی۔ بہرحال سب کو لے کر بدر کے میدان میں حاضر ہوا، اور وہ تاریخی جنگ ہوئی جسے دنیا جنگ بدر کے نام سے جانتی ہے۔ اس جنگ میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہیں تھے۔ اس جنگ میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہیں تھے۔ خود فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں چونکہ اچانک یہ جنگ پیش آئی تھی، پہلے سے کوئی پلاننگ نہیں تھی کہ ہم دشمنوں کے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے میں اس جنگ میں موجود نہیں تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں شریک نہ ہونے والوں پر کوئی سزا بھی مقرر نہیں کی تھی، ان پر کوئی ملامت نہیں آئی، انہیں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کیوں نہیں نکلے تھے، کیونکہ پہلے ہی جو نکلے تھے وہ جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے۔ اس لیے جو لوگ حاضر نہیں ہوئے بس فضیلت سے محروم رہ گئے، لیکن ان پر کوئی سزا
مقرر نہیں کی گئی۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ کے اندر شریک نہیں تھے، لیکن کیا فرماتے ہیں کہ گرچہ جنگ بدر لوگوں کے درمیان بہت زیادہ مشہور ہے، لیکن میرا معاملہ یہ ہے کہ میں بیعت عقبہ کے موقع پر موجود تھا، اور ان دونوں میں سے اگر مجھے آپشن دیا جاتا کہ جنگ بدر میں شریک ہونا ہے یا بیعت عقبہ میں، تو مجھے اس بات پر بالکل افسوس نہیں ہوتا کہ میں نے بیعت عقبہ کو چنا ہے، بدر کو نہیں چنا، کیونکہ بیعت عقبہ اس سے پہلے پیش آئی ہے، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا سبب بنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لائے، اور یہی سے اسلام کو تقویت ملی، اور پھر جنگ بدر کی نوبت آئی۔ اگر بیعت عقبہ کو نکال دیا جائے تو یہ تمام چیزیں پیش ہی نہیں آتی۔ اس لیے بیعت عقبہ میں جو شریک تھے ان کا معاملہ انتہائی عظیم ہے، اللہ کے نزدیک وہ انتہائی مقدس ہے۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا افسوس نہیں ہے کہ ان دونوں میں سے مجھے اگر اس کے بدلے اس میں شریک ہونے کے لیے کہا جائے تو میں اسے اختیار نہیں کرتا۔ یہ اس سے کہیں بھی کسی بھی طور پر کمتر درجے کی فضیلت نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے بیعت عقبہ میں شامل ہونے کا موقع دیا ہے۔ بہرحال جنگ بدر میں یہ شریک نہیں تھے۔ جو دوسری جنگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد بہت بڑی جنگ پیش آئی، وہ کون سی جنگ ہے؟ جنگ احد ہے۔ جنگ احد کے اندر انہوں نے جنگ بدر کی کسر پوری کر دی، بلکہ یہی نہیں، دوسرے صحابہ کرام بھی جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، جیسے کہ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہا کرتے تھے کہ کاش کہ اللہ رب العالمین ہمیں دوبارہ موقع دے تو لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح ہم بے جگری کے ساتھ اسلام کے لیے لڑ سکتے ہیں۔ یہ تو اتفاق سے ہم پیچھے رہ گئے تھے، پتہ نہیں تھا، تو بڑا افسوس کرتے تھے یہ صحابہ کرام جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور انتظار کرتے تھے کہ کاش دوسرا موقع ایسا آئے تو اس کی بھرپائی ہم اس جنگ میں کر دیں گے۔ اسی لیے جب خبر ملی کہ ادھر سے مکہ والے آ چکے ہیں، احد کے میدان کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا خیال ہے آپ کا، ہم مدینے میں رہ کر لڑیں یا باہر جا کر احد کے میدان میں ان کے ساتھ دو ہاتھ کریں؟ تو یہ صحابہ کرام خصوصی طور پر جو بدر میں شریک نہیں ہو پائے تھے، یہ بڑے اتاولے تھے کہ بالکل ہم مدینے میں نہیں رہیں گے، باہر جا کر ان کے ساتھ دو ہاتھ کریں گے۔ تو دیکھیں ان کا جذبہ کیا تھا اسلام کے لیے۔ جنگ کا معنی کیا ہے؟ اپنی جان ہتھیلی پر لے کر نکلتا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ پڑھیں، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ جنگ احد کے لیے جب نکلے تو اپنے بیٹے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ تمہاری 9 بہنیں ہیں اور تم اکیلے میرے ایک لڑکے ہو، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں احد سے واپس نہیں آؤں گا، اسی میں اللہ رب العالمین نے میری وفات لکھی ہے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے، اس لیے بیٹے میرے اوپر بہت زیادہ قرض ہے، ان قرض داروں کا قرض چکانا آپ کے ذمے، آپ کی بہنیں ہیں ان بہنوں کی دیکھ بھال کرنا آپ کے ذمے، پوری وصیت کر کے گئے۔ اور حقیقت میں ایسا ہوا بھی کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے اندر شہید ہو گئے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، جو لوگ والد محترم کے قرض خواہ ہیں وہ پریشان کیے ہوئے ہیں، اور ابھی کھجور کا فصل آنے ہی والا ہے، اور یہ سب سر پر سوار ہیں، اور اتنا مال ہمارے پاس ہے ہی نہیں کہ ہم ان کا قرض اتار سکیں۔ اس لیے ایک گزارش آپ سے ہے، کیا کریں، جب یہ قرضدار آئے تو آپ وہاں پر موجود رہے تاکہ آپ کے احترام میں کچھ وہ ہم پر رحم دکھائیں اور کچھ کم لے دے کر یہ معاملہ نپٹ جائے۔ یہ تھے اسلام کے دشمن جن سے قرض لیا تھا۔ اللہ کے رسول جب وہاں پہنچے تو اللہ کے رسول کو دیکھ کر اور زیادہ اتاولے ہو گئے کہ اب تو ہم بالکل معاف نہیں کریں گے، پورا کا پورا حصہ لے کر جائیں گے، اور تھا مال بہت کم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بہت بڑا معجزہ ظاہر ہوا اور کہا کہ جتنے لوگ ہیں جن سے تمہارے والد نے قرض لیا تھا ایک ایک کر کے میرے پاس بھیجو، اور اس کھجور سے اللہ کے رسول ان کو دیتے رہے یہاں تک کہ سب کا قرض بھی ادا ہو گیا اور کھجور اسی حالت میں باقی رہ گیا۔ صحیح بخاری کے اندر ایک قصہ موجود ہے۔
تو یہ جنگ احد جو پیش آئی تھی، جنگ احد میں یہ صحابہ اکرام خصوصی طور پر جو بدر میں شریک نہیں تھے، بڑی خواہش تھی کہ اب ہمیں اچھا موقع ملا ہے اس کی بھرپائی کرنے کا، اب دکھائیں گے کہ کس طرح ہم اسلام کے لیے لڑ سکتے ہیں۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی صحابہ اکرام میں سے تھے۔ گئے احد کے میدان میں اور پہلے پہل مسلمانوں کو عظیم کامیابی حاصل ہوئی۔ کچھ ہی وقت میں کفار مکہ کو اندازہ ہو گیا کہ ہم ان کے مقابلے میں کہیں ٹکنے والے نہیں ہیں۔ جب یقین ہو گیا کہ ان کا مقابلہ ہم کسی طرح نہیں کر سکتے، سب کے سب بھاگ کھڑے ہوئے میدان چھوڑ کر۔ اسلام کے اندر میدان چھوڑ کر جانا حرام ہے۔ آپ جب پہنچ چکے ہیں پیٹھ نہیں دکھا سکتے، یا تو میدان فتح کر کے آئیں یا شہادت نصیب ہوگی۔ اسلام کے اندر یہ نفاق کہا گیا ہے کہ کوئی میدان جہاد سے واپس بھاگ آئے۔ بہرحال یہ کفار مکہ جن کے یہاں نہ کسی دین دھرم کا تصور ہے اور نہ کسی قانون کا پاس و لحاظ ہے، یہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ مشہور واقعہ ہے جو 50 تیر انداز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا تھا، یہ آہستہ آہستہ واپس آ گئے اور وہ گھاٹی انہوں نے بالکل خالی چھوڑ دی۔ چند صحابہ اکرام باقی رہ گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا کہ یہ گھاٹی خالی ہو چکی ہے، یہ علاقہ پورا خالی ہو چکا ہے جبل رماد کے نام سے جسے جانتے ہیں، تو دوبارہ اسی جگہ سے حملہ کیا۔ مسلمان اس حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے، ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ دوبارہ وہ واپس آ کر ہم پر حملہ کر سکتے ہیں۔ یہ مشغول تھے مال غنیمت سمیٹنے میں۔ اس اچانک حملے سے سب کے پاؤں اکھڑ گئے۔ انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اوپر سے شیطان نے یہ افواہ پھیلا دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ اس سے مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، اب ہم کیا کریں۔ جس کو جو کچھ سمجھ میں آیا اس نے وہی راستہ اپنایا۔ چنانچہ اکثر و بیشتر صحابہ کرام بھاگ کھڑے ہوئے اپنی جان بچا کر۔ اللہ رب العالمین نے اس پورے واقعے کو قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے اور ان صحابہ کرام کی معافی کا اعلان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین اگر معاف کر دے تو کسی کو اختیار ہے کہ ان کے اوپر کلام کرے، لیکن اس کے باوجود جو دشمنان صحابہ ہیں وہ ان پر کلام کرتے ہیں اور ان کی عدالت کے بارے میں شک و شبہ کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنگ احد کے اندر یہ سب بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ان سب کی معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے بعد کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ ان کے بارے میں خود جج بن کر فیصلہ سنائے کہ ان کا عمل کیسا تھا، انہوں نے کیا کچھ کیا تھا۔ بہرحال اس موقع پر کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور مسلمانوں کو خوشخبری سنائی کہ اللہ کے رسول ابھی بھی باحیات ہیں، زندہ ہے ہمارے درمیان۔ انہی کی خبر سے دوبارہ مسلمان جمنے شروع ہوئے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت انہوں نے شروع کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا زرہ دے کر بلایا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زرہ پہنا اور پھر جواں مردی کے ساتھ جو انہوں نے مظاہرہ کیا وہ اسلامی تاریخ کے اندر بہت ہی سنہرا باب ہے۔ اس جنگ میں لڑتے ہوئے ایک دو نہیں، ان کے جسم پر 17 زخم آئے۔ جنگ احد میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر 17 زخم آئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے۔ اس کے بعد دوسرے غزوات میں شریک رہے، یہاں تک کہ غزوہ تبوک کا موقع آیا، جس کا واقعہ خود انہوں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے، اور یہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر بالتفصیل موجود ہے انہی کے الفاظ میں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کے موقع پر جب اعلان کیا تو اس وقت میں انتہائی اچھی حالت میں تھا، بلکہ اپنی پوری زندگی میں اتنی اچھی حالت میں، اتنی اچھی پوزیشن میں کبھی نہیں تھا میں۔ میرے پاس 2 سواریاں تھی عمدہ قسم کی، اس سے پہلے کبھی اس طرح کی حالت میری نہیں آئی تھی۔ جنگ میں جانے کے لیے کوئی میرے پاس عذر نہیں تھا، لیکن سستی اور کاہلی غالب آ گئی۔
یہاں تک کہ صحابہ کرام نے تیاری شروع کی. اللہ کے رسول نے صراحت کے ساتھ کہا کہ دشمن کون ہے اور کہاں جانا ہے. انتہائی سخت گرمی کے دن چل رہے تھے، پھل پک چکے تھے، اور عموماً ایک کسان کا دل اپنے فصل کی طرف لگا ہوا ہوتا ہے. صحابہ کرام نے تیاری شروع کی. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ روزانہ صبح اٹھ کر میں عزم کرتا کہ آج اپنی تیاری مکمل کر لوں گا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل پڑوں گا. شام ہو جاتی اور میری تیاری کچھ بھی نہ ہوئی ہوتی. دن گزر جاتا سستی اور کاہلی میں. پھر کہتا کہ آئندہ کل تیاری کر لوں گا. یہاں تک کہ میں اسی طرح کل کرتے 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 تیاری نہیں کر سکا. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ خیر کے کام میں کبھی بھی ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے. جتنی جلدی ممکن ہو سکے آپ کے ذہن میں اگر کوئی خیر کا کام آیا اسے کر ڈالیں. اگر اسے آپ ٹالتے رہے کہ کل کر لوں گا، آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، وہ کل نہیں آئے گا. اس لیے کبھی بھی ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے. سستی بہت ہی بڑی برائی ہے، بہت ہی بڑی بیماری ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ان میں سے کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل. سستی اور کاہلی سے اللہ ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں. تو بہت بڑی بیماری ہے یہ سستی کاہلی. یہ اس سستی کاہلی کے شکار ہوئے، یہاں تک کہ آج کل کرتے 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 رہ گئے، یہاں تک کہ صحابہ کرام مدینہ سے نکل گئے. انہوں نے تب کہا کہ میرے پاس تو عمدہ سواری موجود ہے، میں ان کا ساتھ پکڑ لوں گا، بعد میں نکل کر بھی جا کر ان کے ساتھ مل جاؤں گا. لیکن وہ کل آ نہیں سکا، یہ نکل نہیں سکے. جب صحابہ کرام چلے گئے تو کہتے ہیں کہ مدینے میں میں نکلتا تو مدینے میں کوئی موجود تھا نہیں. جتنے صحابہ کرام تھے سب کے سب اللہ کے رسول کے ساتھ جا چکے تھے. اور اس وقت صحابہ کرام کی تعداد بہت زیادہ تھی. اتنی زیادہ تھی اس وقت کوئی رجسٹر تھا نہیں کہ یہ تمام کے تمام مسلمان ہیں اور ان کی حاضری لی جائے تو کوئی پکڑا جائے. کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ تعداد تھی کہ اگر اللہ کی طرف سے وحی نہ نازل ہو جائے اللہ کے رسول کے اوپر تو اس بھری مجلس میں اور اتنی بڑی تعداد میں کوئی پیچھے رہ جانے والا پکڑا جائے یہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. اللہ کہ اللہ کی طرف سے اگر وحی آ جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ آپشن کھلا ہوا تھا. یہ ڈر تو تھا دل میں. بہرحال یہ پیچھے رہ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. کہتے ہیں مدینے میں جب نکلتا تو مدینے میں صرف کون لوگ نظر آتے مجھے؟ جن کے اوپر نفاق کی تہمت لگی ہوئی، منافقین ہی کا چہرہ مجھے نظر آتا بس. یا پھر جو لوگ معذور تھے کسی عذر کی بنا پر، کوئی پیر سے معذور ہے، کوئی آنکھ سے معذور ہے، کوئی بیمار ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، خواتین ہیں، یہ معذور قسم کے لوگ ہی نظر آتے. یا پھر جن کے اوپر نفاق کا ڈر تھا، نفاق کی تہمت تھی، وہی لوگ نظر آتے. اور اس وقت بڑا افسوس ہوتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. راستے میں اللہ کے رسول نے کچھ نہیں پوچھا کسی کے بارے میں. میرے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے کچھ نہیں پوچھا. وہاں پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ بس تذکرہ کیا کہ کعب بن مالک کا کیا ہوا، نظر نہیں آ رہے ہیں. تو فوراً ایک شخص نے کہا کہ خوشحالی کچھ زیادہ ہی ان کو مست کی ہوئی ہے. خوشحالی کی زندگی آنے کے بعد راستے سے بھٹک گئے ہیں. جیسے انہوں نے یہ کہا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں موجود تھے، فوراً دفاع کیا کہ یہ بات بالکل غلط ہے. ہم کعب بن مالک کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. اس سے ہمیں ایک سبق کیا ملتا ہے کہ آپ کے کسی دینی بھائی کے اوپر اگر کوئی جھوٹی تہمت لگائی جائے تو اس کا دفاع کرنا اس کا حق ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فوراً دفاع کیا. اور خصوصاً صحابہ اکرام کا دفاع دینی فریضہ ہے اگر ان پر کوئی جھوٹی تہمت لگاتا ہے تو. اس کے بعد ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے کچھ نہیں پوچھا، یہاں تک کہ واپس آ گئے مدینہ دوبارہ جنگ سے فارغ ہونے کے بعد. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس وقت میں دل میں یہ خیال کر رہا تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو یہ بہانہ کر کے یہ کہہ کر نکل جاؤں گا. لیکن جیسے جیسے وقت قریب آتا گیا ڈر بڑھنے لگا. یہاں تک کہ جب اللہ کے رسول پہنچ گئے مدینہ
اور لوگوں نے اللہ کے رسول سے جا کر ملاقات کرنا شروع کیا، بلکہ طلب بھی کیا اللہ کے رسول نے، تو اس وقت میں نے عزم کر لیا کہ اب سچ کے علاوہ کچھ نہیں کرنا، جو سچا معاملہ ہے وہی کہوں گا اللہ کے رسول کے پاس، چاہے کچھ بھی اس کے لیے سزا جھیلنی پڑے، لیکن اس کے لیے تیار ہوں، اب جھوٹ کا سہارا نہیں لوں گا۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، ہمیشہ سچ کی جیت ہوتی ہے اور جھوٹ کی زندگی بڑی مختصر ہوتی ہے۔ وقتی طور پر گرچہ لگے کہ سچ کہنے کی وجہ سے ظلم و ستم کے پہاڑ ہم پر ٹوٹ سکتے ہیں، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی طرف سے سچے لوگوں کی مدد ہوتی ہے۔ یہ وقت پریشانی کا گزر جائے گا، مصیبت کا گزر جائے گا، اس کے بعد راحت ہی راحت، لیکن اگر جھوٹ بول کر کوئی وقتی طور پر کوئی کامیابی حاصل بھی کر لے، اس کی زندگی بڑی مختصر ہے۔ یہ جھوٹ عنقریب اس کا پردہ فاش ہونے والا ہے، لوگوں کے درمیان ظاہر ہونے والا ہے، یہ بندہ جھوٹا ہے، اور پوری محنت پر پانی پھر جاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی انسان کو کسی معاملے میں جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے، جھوٹ ہلاک و برباد کر دیتا ہے، تہس نہس کر دیتا ہے انسان کے کیریئر کو۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، سلام کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، اس کا کوئی تذکرہ نہیں، بس اللہ کے رسول نے مسکرایا۔ کیسی مسکراہٹ؟ جیسے کوئی شخص غصے کی حالت میں ہو اور مسکرا رہا۔ اللہ کے رسول کے چہرے پر غضب کے آثار بالکل واضح ہیں، اور اللہ کے رسول نے مسکرایا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک غصے والے شخص کے مسکراہٹ کی طرح مسکرایا، سلام کا جواب دیا، اس کا کوئی علم نہیں ہو سکا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، خصوصاً اس حدیث سے علماء نے، سلف کی ایک جماعت نے اس حدیث کو اصول کی طرح پیش کیا ہے کہ اہل بدعت سے حجر یہ اسلام کے اصول میں سے ہے۔ اگر کوئی شخص بدعتی ہے تو اس بدعتی سے حجر کیا جائے، اس کے ساتھ بائیکاٹ کیا جائے، اس کے سلام تک کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ عمومی طور پر اسلام کا حکم یہ ہے کہ کسی کے ساتھ کسی کا جھگڑا ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ قطع تعلق نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ بات چیت بند نہیں کر سکتا، لیکن اگر کوئی اسلام کا مجرم ہو، کوئی بدعتی ہو، تو ایسے شخص سے ہمیشہ کے لیے حجر کیا جا سکتا ہے، بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ ایک دو عالم دین نے نہیں، سلف کی ایک جماعت نے بیان کیا ہے، اور اس حدیث کو اصول کے طور پر پیش کیا ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جب پوچھا کہ کیوں آپ نہیں گئے؟ دوسرے لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، جو منافقین تھے، انہوں نے جھوٹے بہانے کیے، اللہ کے رسول نے کسی کا مواخذہ نہیں کیا، جس نے جو عذر پیش کیا بظاہر قبول کر لیا، لیکن ان سب کا معاملہ اللہ رب العالمین کے پاس پہنچنے والا ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین نے مجھے جدل کی ایسی طاقت دی ہے، زبان کے اندر اللہ نے میری اتنی طاقت دی ہے کہ اگر چاہوں تو آسانی کے ساتھ میں نکل سکتا ہوں اس معاملے سے، ایسی بات بنانے کا ماہر ہوں میں کہ آسانی کے ساتھ نکل سکتا ہوں دنیا کے کسی بھی شخص کے سامنے سے سوائے آپ کے۔ آپ کے سامنے میری طاقت نہیں ہے کہ میں جھوٹ بول کر یہاں سے بچ کے نکل جاؤں، اس لیے میں آج کسی جھوٹ کا سہارا نہیں لوں گا۔ حقیقت یہ ہے اللہ کے رسول کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا، بلکہ اپنی پوری زندگی میں کبھی اتنا خوشحال نہیں تھا جتنا اس موقع پر تھا۔ بغیر کسی عذر کے میں اس غزوے سے پیچھے رہ گیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے ہر ایک پر واجب کیا تھا کہ ہر ایک کو اس غزوے کے لیے نکلنا ہے۔ جب انہوں نے یہ سچ بات کہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے سچ کہا ہے، دوسرے لوگوں کی طرح جھوٹ کا سہارا نہیں لیا، لہذا جب آپ نے سچ کہا ہے تو آپ کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ جب تک اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا ہم آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، جائیں انتظار کریں اللہ رب العالمین کے فیصلے کا۔ چلے گئے
قوم کے لوگوں نے، رشتہ داروں نے حد سے زیادہ ان کی ملامت کی اور کہا کہ کیا ضرورت تھی یہ سچ بولنے کی، اس طرح پھنسنے کی؟ آپ کسی طرح بہانہ بناتے کوئی معقول اور اللہ کے رسول سے درخواست کرتے کہ اللہ کے رسول آپ کے لیے اللہ رب العالمین سے استغفار کر دے، اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا۔ کہتے ہیں کہ لوگوں کے حد درجہ کہنے کی وجہ سے ایک بار دل کے اندر خیال آیا کہ جاتا ہوں اللہ کے رسول کے پاس اور کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول وہ بات غلط تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، بات اصل میں یہ نہیں تھی، یہ تھی۔ ایک بار دل میں خیال بھی آیا لوگوں کے بکثرت ابھارنے کی وجہ سے۔ پھر پوچھا کہ میرے علاوہ اور بھی کوئی ہے یا میں اکیلا بندہ ہوں اس طرح سچ کہنے والا؟ کہا کہ اور دو لوگ ہیں۔ کون ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ دونوں مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ان دونوں کی بات بیان کی کہا کہ اکیلا میں نہیں ہوں، اب تو کسی صورت میں نہیں جاؤں گا، اب جو ہوگا وہ فیصلہ قبول ہے مجھے، اللہ رب العالمین کی طرف سے جو سزا آئے گی میں اسے جھیلنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کیا جائے، قطع تعلق، کسی طرح کا کوئی تعلق نہ رکھا جائے۔ یہ دونوں صحابہ کرام ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع بزرگ تھے، عمر دراز تھے، یہ اپنے گھروں کے اندر قید ہو گئے اور دن و رات روتے رہے۔ کعب بن مالک ان دونوں کے بالمقابل جوان تھے، یہ جاتے باہر مسجد نبوی آتے، مارکیٹ جاتے، سلام کرتے، لوگ ان کے سلام کا جواب تک نہ دیتے۔ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی آتا اور کوشش کر کے اللہ کے رسول کے قریب نماز پڑھنے کی کوشش کرتا کہ جہاں اللہ کے رسول ہے وہیں جا کے نماز پڑھوں گا، اور آ کر اللہ کے رسول کو سلام کہتا اور سلام کہنے کے بعد ہونٹ کی طرف دیکھتے رہتا، آہستہ بھی اگر جواب دے تو ہونٹ تو ہلیں گے نا، مجھے پتہ نہیں چل پاتا کہ ہونٹ ہلا بھی یا نہیں، دل پھٹ جاتا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ملتا۔ نماز شروع کرتا تو لگتا کہ شاید اللہ کے رسول میری طرف دیکھ رہے ہیں، پھر جب توجہ کرتا تو اللہ کے رسول چہرہ پھیر لیتے۔ اس طرح سے لا تعلقی اور بائیکاٹ جاری رہا، یہاں تک کہ 40 دن گزر گئے۔ اس کے بعد حکم آیا کہ اپنی بیویوں سے بھی آپ لوگ دور ہو جائیں، بیوی کے ساتھ بھی رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ جا کر اپنی بیوی کو کہا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اپنے میکے چلی جائیں، آپ اب میرے گھر میں نہ رہیں۔ ادھر ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بزرگ تھے، عمر دراز تھے، ان کی اہلیہ پہنچ گئی اللہ کے رسول کے پاس کہ اللہ کے رسول ذرا ہلال کو کچھ رخصت دے دیں، آپ جانتے ہیں کہ بوڑھے آدمی ہیں، ان کو خدمت کی ضرورت ہے، اگر میں ان سے دور ہو گئی تو ان کے لیے بڑی پریشانی آ جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بس آپ کے لیے رخصت ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، وہ آپ کے قریب نہ آئے، یعنی جمع کا معاملہ نہ ہونے پائے۔ تو کہا ان کی بیوی نے کہ اللہ کے رسول حالات ایسے گھر میں نہیں ہے، جس دن سے بائیکاٹ ہوا ہے ان کی زندگی دوسری طرح کی گزر رہی ہے، دنوں رات رو رہے ہیں اور کوئی دوسرا کام ہی نہیں ان کا رونے کے علاوہ، جمع کے بارے میں تصور نہیں جا سکتا، تو صرف رو رہے ہیں اور کوئی کچھ نہیں، ان کا دن و رات اسی طرح گزرتا جا رہا ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے بھی کہا کہ آپ بھی چلے جائیں اور میرے لیے اجازت طلب کر لیں، ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی رخصت دے دے آپ کے ساتھ رہنے کی۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، مجھے کوئی رخصت نہیں چاہیے، ایک مرتبہ غلطی ہو چکی ہے، اسے مجھے جھیلنا ہے، میں کسی طرح کی کسی رخصت کو نہیں چاہتا، آپ چلی جائیں اپنے میکے۔ چلی گئی۔ کہتے ہیں کہ ایک دن کا معاملہ ہے، اپنے ہی چچا زاد بھائی ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بالکل ہمارے گھر کے قریب تھا، ایک ان کا باغ تھا، دیوار چڑھ کر ان کے باغ میں پہنچ گیا ابو قتادہ اپنے چچا زاد بھائی کے پاس، جو کہ میرے جگری دوست بھی تھے، جا کر انہیں سلام کیا، سلام کا جواب نہیں۔ کہا کہ ابو قتادہ آپ میرے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں نا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ کسی طرح کا کوئی رسپانس نہیں، کوئی جواب نہیں۔ پھر کہا اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں ذرا بتائیں میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں یا نہیں کرتا؟ کوئی جواب نہیں۔ جب تیسری مرتبہ کہا تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ عالم کہہ کے وہاں سے چلے گئے۔ ان دوسرے صحابہ اکرام کی سیرت کا ذرا اندازہ لگائے
کہ کعب بن مالک کے ساتھ ان کی کوئی دشمنی تھی؟ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ بگاڑا تھا؟ جگری دوست ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے کہہ دیا بائیکاٹ کریں، کسی صورت میں اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے آپ۔ ایک طرف کعب بن مالک کا کردار اور ایک طرف دوسرے صحابہ کرام کا بھی کردار۔ دوسرے صحابہ کرام نے بھی اللہ کے رسول کے حکم کی ایک دم پاسداری کی اور ذرہ برابر بھی مخالفت نہیں کی۔ ایسا نہیں کہ چپکے سے ان کے ساتھ کچھ بات چیت کر لیں، کسی طرح کا کوئی رسپانس نہیں کسی کی طرف سے۔ کہتے ہیں کہ اس دنیا کو اپنی وسعت کے باوجود مجھے بالکل تنگ نظر آئی، ایسا لگنے لگا کہ دنیا بڑی تنگ ہے میرے لیے۔ ایسے موقع پر ایک اور امتحان، ایک نبطی شخص ملک شام سے آیا ہے غسان کے بادشاہ کا لیٹر لے کر، اور مدینے میں مارکیٹ میں میں موجود ہوں اور لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ کعب بن مالک کون ہے یہاں پر۔ دشمن کے بادشاہ کی طرف سے لیٹر لے کر ایک شخص حاضر ہوا ہے مدینہ اور ڈھونڈ رہا ہے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ دنیا میں خبر پھیل چکی ہے کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیکاٹ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ لوگوں نے اشارہ کیا کہ یہی کعب بن مالک ہے، میرے پاس لیٹر لے کر آیا اور کہا کہ یہ شاہ غسان کی طرف سے آپ کے لیے ایک لیٹر ہے۔ پڑھا، اس لیٹر میں وہ آفر موجود تھا کہ آپ کے دوست محمد آپ سے ناراض چل رہے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ بڑی تکلیف کی زندگی آپ گزار رہے ہیں، ہم پوری سلطنت کے ساتھ آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمارے پاس آ جائیں، آپ کو اپنا دین و دھرم بھی نہیں چھوڑنا پڑے گا، بس ہمارے پاس آ جائیں اور دنیا کی تمام طرح کی آسائشیں اور طرح طرح کی نعمتوں کو حاصل کریں۔ بہرحال جب یہ لیٹر ملا تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایک اور امتحان ہے۔ سوچا بھی نہیں کہ اس لیٹر کا کچھ رسپانس دیا جائے، اور سوچا بھی جائے کہ جب اس طرح لوگ میرے ساتھ تعامل کر رہے ہیں، برتاؤ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف سے ایک بادشاہ کی طرف سے آفر مل رہا ہے تو چلو اسے حاصل کر لیں۔ استقامت کسے کہتے ہیں؟ اگر سیکھنا ہو تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت سے سیکھیں۔ ایک طرف حلال راستہ کلوز ہے، لاکھ کوشش کے باوجود حلال لقمہ حاصل کرنے کے لیے کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی ہے، اور دوسری طرف حرام راستہ بالکل باہیں پسار کر آپ کے لیے کھڑا ہے استقبال کرنے کے لیے۔ ایسے موقع پر آسان ہوتا ہے کہ ایک انسان ثابت قدم رہے اور حرام سے بچ کر حلال پر ٹکا ہوا رہے؟ آسان نہیں ہوتا۔ ان صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے ایسے ہی دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری نہیں دی تھی، یہ اسی لائق تھے کہ ان کو دنیا کے اندر ہی جنت کی خوشخبری ملی۔ اس بادشاہ کے لیٹر کو کہتے ہیں کہ میں گیا اور جا کے چولہے کے حوالے کر دیا، جلا ڈالا اسے، یہاں تک کہ 50 دن گزر گئے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے ہماری توبہ قبول ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ ان تینوں صحابہ کرام کی توبہ اللہ رب العالمین نے قبول کر لی۔ فجر کا وقت تھا، اللہ کے رسول سے جیسے ہی خبر ملی تو ایک شخص ایک پہاڑی پر کھڑا ہوا اور وہیں سے اونچی آواز سے کہا کعب بن مالک خوش ہو جائے، اللہ رب العالمین نے آپ کی توبہ قبول کر لی۔ ایک شخص اپنی سواری لے کر بھاگتے ہوئے میرے گھر کی طرف آیا کہ کعب بن مالک آپ کی توبہ اللہ رب العالمین نے قبول کر لی ہے، لیکن اس شخص کے پہنچنے سے پہلے ہی جو شخص پہاڑی پر چڑھ کر اعلان کیا تھا اس کی آواز میرے کانوں تک پہنچ چکی تھی، مجھے خبر مل گئی۔ جب وہ شخص آیا میرے سامنے، جسم کے اوپر جو کپڑا تھا، کہتے خوشی کے مارے میں نے اسے کپڑا اپنا دے دیا اتار کر، ایک شخص سے ادھار لیا، کہتے ہیں کہ میرے پاس اس وقت اس کپڑے کے علاوہ کوئی دوسرا کپڑا نہیں تھا، تو ایک بھائی سے کہا کہ اپنا کپڑا مجھے ادھار دے، اور اس کے کپڑے کو پہنا اور اپنے جسم پر جو کپڑا تھا اس بھائی کو جس نے خوشخبری سنائی تھی اسے میں نے گفٹ کر دیا خوشی کے مارے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، مسجد نبوی صحابہ اکرام کا مجمع موجود تھا، اور جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی تحیۃ المسجد نہ پڑھ کر بیٹھ جائے تو انشاءاللہ گنہگار نہیں ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحیۃ المسجد پڑھی، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اور سیاق کو پڑھیں تو آپ کو شبہ یقین ہو جائے گا کہ اگر تحیۃ المسجد پڑھتے تو ضرور بے ضرور اس کا بھی تذکرہ ہوتا یہاں پر، لیکن کہیں پر بھی تحیۃ المسجد کا تذکرہ نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ یہ انتہائی مؤکد سنت ہے
لیکن اگر کبھی کسی سے فوت ہو جائے تو انشاءاللہ گنہگار نہیں ہوگا. بس علمی مسئلے کے لیے ایسا نہ ہو کہ آپ اگر پہلے پڑھ رہے تھے تو آج کے بعد پڑھنا چھوڑ دیں. یہ ایک نقصان دہ علم ہوگا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کسی عمل کو پہلے سے کر رہے ہیں، جب پتہ چلا کہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے، تو اس کے بعد چھوڑ دیا، اب نہیں کر رہا. تو اس علم نے اسے نقصان پہنچایا، فائدہ نہیں پہنچایا. تو کچھ علم نقصان دہ بھی ہوتے ہیں، اس لیے تحیۃ المسجد پڑھنے کا اہتمام کریں. اگر کبھی کسی سے فوت ہو جائے تو انشاءاللہ گنہگار نہیں ہوگا. علمی طور پر یہی راج معلوم ہوتا ہے کہ یہ مستحب ہے اور انتہائی مؤکد سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، فوراً طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہیں جا کر خوشخبری سنائی، ان کا استقبال کیا. کہتے ہیں کہ طلحہ بن عبید اللہ واحد تھے مہاجرین میں سے جنہوں نے آگے بڑھ کر میرا استقبال کیا تھا، اور طلحہ کے اس موقف کو میں زندگی بھر نہیں بھلا سکتا. کسی مصیبت کے وقت اگر کوئی آپ کا ساتھ دے تو اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے کہ اس کے اس احسان کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے. جب خوشی کا موقع آتا ہے بہت سارے لوگ آتے ہیں ساتھ دینے کے لیے، اور مصیبت کے وقت ساتھ دینے والے بہت کم ہوتے ہیں. یہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ کون تھے؟ ان کے بھائی تھے مواخات کے رشتے میں. یہ مہاجرین میں سے تھے اور کعب بن مالک انصاری تھے. اللہ کے رسول نے جو رشتہ قائم کیا تھا بھائی چارگی کا، تو طلحہ بن عبید اللہ ہی ان کے بھائی قرار پائے تھے. اور بعض روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا بھائی مقرر کیا گیا تھا. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے قرآن کی آیتیں نازل ہونے کی خوشخبری سنائی. دیکھیں اللہ رب العالمین نے ان کے صبر کا کتنا بڑا انہیں بدلہ عطا کیا. دنیا کے اندر ہی، آخرت میں کیا بدلہ اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جانتا ہے. دنیا کے اندر ہی اللہ نے کتنا بڑا ان کو اعزاز عطا کیا کہ ان کی منقبت اور فضیلت کے لیے قرآن کے اندر آیتیں نازل کی اللہ رب العالمین نے. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، سورہ توبہ کی جو آیتیں ہیں یہاں سے کعب بن مالک اور ان کے دو ساتھیوں کی منقبت پر یہ آیتیں اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے. قیامت تک یہ آیتیں تلاوت کی جائیں گی ان تینوں صحابہ کرام کی فضیلت میں. تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ان صحابہ کرام کی منقبت کے لیے، ان کی توبے کی قبولیت کے لیے آیتیں نازل ہوتی ہیں. ان صحابہ کرام کے بارے میں اگر کوئی شخص کلام کرے اور ان کی کسی بشری لغزش کا، جیسے کہ یہاں پر ان سے بشری لغزش سرزد ہوئی ہے، ہم ان صحابہ کرام کو معصوم نہیں مانتے، فرشتہ نہیں مانتے. وہ انسان ہی تھے اور بشری تقاضے کے تحت ان سے بھی کبھی کسی غلطی کا صدور ممکن ہے. لیکن خود اللہ رب العالمین نے آیت نازل کر کے ان کی براءت کا اعلان کیا ہے. اب کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ جو خود پیر سے لے کر سر تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، اسے خود پتا نہیں کہ میرا کیا معاملہ ہونے والا ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک، ایسے لوگوں پر کلام کرے معمولی قسم کے کسی چوک کی وجہ سے، جس کے بارے میں خود اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا کہ ہم نے معاف کر دیا. یہ لغزشیں ان صحابہ کرام سے جو سرزد ہوئی ہیں یہ ذرے کے برابر ہیں، اور اس کے بالمقابل ان کے پاس جو نیکیاں ہیں یہ پہاڑ کے مانند ہیں. ان صحابہ کرام کے پاس جو نیکیاں ہیں وہ پہاڑ کے مانند ہیں. اور یہ جو لغزشیں ہیں کسی صحابی کی سیرت میں آپ پائیں گے جیسے کہ صحابی کی سیرت میں ملتا ہے، تو یہ ذرے کے برابر ہے. خود اللہ رب العالمین نے اس کی معافی کا بھی اعلان کر دیا ہے. اس کے بعد کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کو بیس بنا کر ان صحابہ کرام کی سیرت پر انگلی اٹھائے. تو یہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہے، جن کی سیرت میں بے شمار ہمارے لیے نصیحت کی چیزیں ہیں. اس واقعے سے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس واقعے سے جو عبرت اور نصیحت کی چیزیں ہیں ان سے ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. عملی زندگی کے اندر ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. ان صحابہ کرام کی محبت ہمارے دلوں میں بھر دے اور نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر کرے. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.